بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 8 ماہ تھی جب آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے اور 25 سال کی عمر تک ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ اسی دوران اپنی عمر کے 9ویں یا 11ویں سال پیغمبر اسلام تجارت کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام گئے۔ جس وقت حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، اس وقت عرب میں انتہائی گرمی پڑ رہی تھی۔ بالخصوص مکہ سے شام تک کا راستہ انتہائی گرم راستہ تھا۔ سفر کے لحاظ سے بدترین موسم تھا، مگر تجارت کے اعتبار سے بہترین موسم تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری تھی، بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا سارا خرچہ بھی جناب ابو طالب برداشت کرتے تھے۔ اس لیے تجارت کے سفر پر جانا بہت ضروری تھا۔ حضرت ابو طالب تجارت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ خاندان کے بزرگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ابو طالب کی تیاری اس طرح ہے کہ جیسے اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھی ایک دفعہ گھبرا گئے اور کہا کہ اے ابو طالب، کیا ارادہ ہے؟ کیا اپنے یتیم بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، بے شک۔ خاندان کے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ راستہ اتنا خطرناک ہے کہ جوان آدمی کے لیے یہ راستہ طے کرنا مشکل ہے، اور کہاں 10 یا 12 سال کے بچے کو تم اتنی زحمت اور پریشانی میں لے کر جاؤ گے؟ صحرائی راستہ ہے، پانی نہیں ملتا، گرمی انتہائی شدید ہوتی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، سواری کے جانور راستے میں گر گر کے مر جاتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو اس مشکل میں کہاں مبتلا کرو گے؟ لیکن حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ یہاں کون ہے کہ اس کے حوالے میں اپنا بھتیجا چھوڑ کر جاؤں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے لیے اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرا بھتیجا ہے، اور اسی وقت میرے دل کو یقین اور سکون ہوگا جب تک میرا بھتیجا میرے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ ایک امانت ہے کہ جو میرے سپرد کر دی گئی ہے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم اور ارادہ دیکھ کر خاندان کے لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو لے جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ یہاں چھوڑ کر جائیں تو دشمنوں کا خوف اور خطرہ ہے۔ خاندان والے کتنی ہی حفاظت کریں، مگر وہ تو اس طرح حفاظت کریں گے جیسے بزرگ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ یہ ایک عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ عام بچے کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائے، کوئی جانور حملہ نہ کر دے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی اغوا کرنے والا اٹھا کر نہ لے جائے۔ مگر اسی طرح تو حفاظت نہیں ہو سکتی کہ یہودی، عیسائی اور کاہن سب دشمن ہیں، ان سب سے بچے کو بچانا ہے۔ اس طرح بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو ارادہ کر رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ اس کے علاوہ حفاظت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ بھی دل میں خیال ہے کہ یہ راستہ کتنا تکلیف دہ ہے، اپنے یتیم بچے کو اس زحمت میں کیسے ڈالوں؟ مگر اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اپنی حد تک احتیاط کی اور اونٹ پر سواری کے لیے ایک انتہائی آرام دہ جگہ بنائی۔ قافلہ تیار ہو کے مکے سے نکلا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دھڑک رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد صحرائی علاقہ شروع ہو جائے گا۔ انتہائی بنجر اور ویران پہاڑیاں ہیں۔ دھوپ کی شدت بہت ہی زیادہ تیز ہے کہ جیسے آگ میں ڈال کے نکالا گیا ہو۔ دور دور تک پانی نہیں ملتا۔ اگر میرا بھتیجا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا
تو ایسا نہ ہو کہ میں مجرم قرار پاؤں۔ لیکن تھوڑی دور یہ قافلہ گیا تھا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی حیرت میں بدلنے لگی کہ یہ آج کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چاروں طرف انتہائی شدید گرمی ہے، مگر میرے بھتیجے کے سر پہ بادلوں کا ایک ٹکڑا اس انداز سے آ کے سایہ کر رہا ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں سارا قافلہ آ چکا ہے۔ پروردگار عالم کا وہ رسول جسے رحمت للعالمین بننا ہے، اس کو یہ سہولت بھی مل رہی ہے تو اکیلے رسول اس کا حصہ نہیں لے رہے، سارے ساتھیوں کو شریک کر رہے ہیں۔ بادلوں کا ٹکڑا پورے قافلے کے سر پہ سایہ کر رہا ہے، اور سایہ بھی ایسا کہ انتہائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس طرح نکل رہی ہے کہ جیسے سر کے اوپر برف کا ٹکڑا چلا جا رہا ہو۔ گرم موسم، جلتی ہوئی دھوپ میں اگر کسی کو ایسا مقام مل جائے، اس سے پوچھئے کہ کتنا لطف اور مزہ آتا ہے۔ سارا قافلہ حیران ہے، البتہ قافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا سبب کون ہے۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ اس کا سبب کون ہے۔ اعلان ہوا کہ دل میں جو خیال آیا تھا وہ کتنا غلط تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے، یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔ اگر یہ کسی قافلے میں بھی جائے تو قافلے والوں کا احسان اس پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو رحمتیں ملیں گی۔ اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں کہ جو اتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائے، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ صحرا کا جانور ہے، مگر کہاں تک گرمی برداشت کرے۔ کہیں گھوڑے ہمت ہار جاتے ہیں، مگر یہ واحد قافلہ ہے کہ اسی انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بھرے، میرا بھتیجا اپنی سواری کے جانور سے اترتا ہے، تھکے ہوئے اونٹ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، پیاس سے ہارتے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دفعہ پھر سے اس قافلے میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی طویل آرام کے بعد انہیں ان کے اسطبل سے نکال کے لایا گیا ہو۔ اور فقط یہ نہیں بلکہ راستے میں جتنے قافلے والے دائیں بائیں چل رہے ہیں، سب کو پانی کا مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ کہ چھوٹی سی ایک مشک خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی ہے، مگر ہمیں پانی کا مسئلہ ہی کہیں نہیں ہوا۔ جہاں ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کی یا دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، انتہائی بنجر علاقہ ہے جہاں یہ قافلہ اترتا ہے۔ خود بخود سبز نمودار ہو جاتا ہے، ہرے بڑے درخت نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے، ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ان کا اطمینان بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ میرا بھتیجا میرے سامنے ہے، بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک شہر تھا۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا۔ قافلہ اس کے قریب گیا۔ پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترے، اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ معجزہ تو پہلے بھی راستے میں دیکھا تھا، مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا گیا۔ سرسبز شاداب ہی نہیں ہو گیا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ 3 قسم کے پھل لگ گئے ہیں۔ ایک پھل موسم گرما کا اور دوسرا پھل موسم سرما کے۔ ایک ہی درخت پہ بیک وقت 3 الگ الگ قسم کے پھل لگے ہیں۔
سارا قافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ چونکہ جب قافلہ اترتا ہے تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ وہ اس سواری سے اتر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے رونما ہوئی ہے۔ فقط حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی کہ اسی سوکھے ہوئے درخت کے قریب ایک چھوٹا سا گھڑا ہے، مگر ایسا گھڑا کہ لگ رہا تھا کہ کبھی اس گھڑے میں پانی ہوگا، لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہو۔ ادھر درخت سرسبز اور ادھر اس گھڑے میں پانی جاری ہو گیا اور بہنے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جو کہ بحیرہ نام کے ایک راہب کی تھی۔ یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس، پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار آدمی تھا۔ سالوں سے آج تک یہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج جب کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آ گیا ہو۔ وہ حیران ہوا۔ جیسے ہی اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے بڑھا اور باقی لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا، مگر وہ حیران راہب بھی ہے اور اس طرح انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آتا ہے کہ میری عبادت گاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ یہ دو واقعات اس نے دیکھے اور دروازہ کھول کر باہر آیا، اور باہر آتے ہی اس کی نگاہ یکٹک ایک تین چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نازل ہوا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے، یہ گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں یہاں پہ کبھی بادل نظر نہیں آئے۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ کہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا، آج سرسبز نظر آیا، اور سرسبز بھی ایسا کہ تین مختلف پھل لگے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بہتی ہوئی ندی جو اس کو نظر آ رہی ہے۔ بیک وقت تین معجزات اس کی آنکھوں کے سامنے آئے اور تینوں عجیب و غریب واقعات ہیں۔ راہب سمجھ گیا کہ وہ گوہر مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں۔ اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کرتا ہے، بلکہ ایک آدمی سے بھی کم کا 5 نشانیاں یہ دیکھ چکا ہے۔ چھٹا معجزہ یہ دیکھنا تھا کہ پتہ چلانا تھا کہ ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا اور کھانا لے کر باہر آیا۔ سارے قافلے کو دیکھتے ہوئے اس بچے کے قریب پہنچا۔ وہ جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا تو جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر آگے آئے، کیونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ تمام دشمنوں سے، بالخصوص یہودی، عالموں، عیسائی اور راہبوں سے اس بچے کو بچانا ہے۔ چنانچہ فوری آگے آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم حفاظت کر رہا ہے، مگر دل محبت کی وجہ سے آگے آئے اور اپنے بھتیجے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ راہب کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تنہا ہی نہیں بلکہ اس کا محافظ بھی ساتھ ہے۔ یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں یہ اکیلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ دل میں خیال آیا، ایک اور نشانی پوری ہوئی۔ سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ راہب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کی دعوت کروں، کیا میں یہ کھانا اسے کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ بظاہر یہ بات ہلکی اور بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ یوں تو حضرت ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے ہیں، مگر
کھانے کی بات آئی تو فوراً اجازت دے دی۔ حالانکہ اس زمانے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا، مگر اجازت اس لیے نہیں لی کیونکہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکے تھے کہ جب یہودی علماء نے پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا اور نقصان دہ کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی گئی، مگر کھلانے والے کا ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے مگر پیغمبر ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہا، تو ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ کھانے میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اب پیغمبر کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا اور پیغمبر اسلام نے یہ کھانا کھایا اور راہب سے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلے دسترخوان پر بیٹھ جاؤں؟ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ راہب نے جان بوجھ کر کم کھانا تیار کر کے لایا، اور دوسری یہ کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کو قبول کرنا چاہتا تھا، کہ وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کو مانتا ہے لیکن اتنے بڑے قافلے کے لیے کھانا تیار کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ جب رسول کریم نے کہا کہ میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں تو وہ حیران پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کو کہتا ہے کہ مکہ میں آپ کی دعوت کی تھی اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا تو فقط مجھے اسے اجازت دے دینے دے کہ میں جس کو چاہوں اسے کھانے میں شریک کر سکوں، یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو سب کے لیے کھانا تیار کر کے لے آؤ، میں اپنے حصے سے بنی ہوئی چیزیں کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے تو مجھے اجازت دے دے۔ وہ راہب نے کہا کہ ہاں جانے کی اجازت ہے۔ پیغمبر اسلام نے سارے قافلے میں کہا کہ آؤ آ کر یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اگر کوئی بڑا یہ بات کہتا تو قافلے والے ایک دفعہ غصے میں آ جاتے کہ ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا ہے اور ہمیں بلا رہا ہے، کھانا ہمارا مذاق کر رہے ہو۔ مگر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی بہت سی باتیں انسان کے دماغ میں آ جاتی ہیں اور وہ انہیں برداشت کر لیتا ہے۔ اب قافلے والوں کو تو معرفت نہیں ہے، چنانچہ سارا قافلہ آ گیا۔ بچے نے کہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، چلو کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ قافلہ الگ حیران ہے اور وہ راہب الگ پریشان ہے اور ساتھ ساتھ خوش بھی ہے۔ راہب یہ منظر دیکھتا ہے اور ساتھ ساتھ خوشی بھی آتی ہے جب یہ منظر دیکھا کہ 170 آدمی یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، مگر کھانا اتنے کا اتنا ہی پڑا ہے اور اسی حالت میں باقی ہے۔ وہ راہب نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں صحیح منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا، پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھے کو ہلا رہا ہے۔ اب جو راہب کو نہیں جانتے انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حیرت تھی کہ 10 سال کا بچہ ہے اور 2 سال کا بزرگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا چلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ راہب کو جانتے ہیں کہ یہاں سے شام تک اس کی عبادت کے ڈھانپنا نہیں چاہیے، سارا شام اس کی عزت کرتا ہے اور یہ 10 سال کے اس بچے کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہے، حیران ہو کر بولا کہ اے ہمارے آقا، آپ اور اس انداز سے اس بچے کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ یہاں سے گزرے ہیں اور ہمارا بہت دل کر رہا تھا، بہت تمنا تھی کہ آپ سے کاش کہ ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ اتنا بے صبری سے انتظار کرتے تھے، اور آج یہ کہ آپ عبادت گاہ سے باہر آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر لائے اور اس بچے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ راہب کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا ہے؟ میں نے اپنی عبادت گاہ کی حرکت کو بھی دیکھا ہے، میں نے آسمان کے بادلوں کو بھی دیکھا، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تھا تو آسمان سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے تھے جن کے ہاتھ میں یاقوت کے پنکھے تھے اور وہ اس بچے کو پنکھے سے ہوا دے رہے تھے۔ میں نے چاہا
کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤں۔ راہب کے ماننے والے عیسائی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھا اور یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس طرح یہ کہ اس میں سے 2 موسموں کے پھل بھی ایک وقت میں لگ جائیں، تو سمجھ لینا کہ جب اس ندی میں پانی جاری ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ندی کون سی ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں اس ندی کو جاری کیا تھا، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی اور کہا کہ پانی کی یہ نعمت تم سے واپس لے لی جائے۔ اس طرح سے پانی بند رہا اور آج تک بند تھا، جب تک کہ اللہ کا آخری نبی اس کے قریب آ کر نہیں بیٹھے گا۔ جب یہ درخت سرسبز شاداب ہو جائے اور اس ندی میں پانی جاری ہو جائے، وہ اللہ کا آخری دن ہوگا، وہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اور جو اس کا کلمہ پڑھ کے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے ان کو نجات ملے گی۔ اپنی ساتھیوں سے گفتگو کرنے والے اور راہب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا اور کہا کہ پھر بتائیے یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ راہب کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں، میرا سگا بیٹا تو نہیں مگر میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے جب اتنا سنا اور کہا اچھا، اور اس کے والد کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ اس کے والد اس کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ پوچھا اس کی ماں کہاں ہے؟ کہا کہ جب یہ بچہ 6 سال کا تھا تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ راہب کہتا ہے کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم، اگر آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ کون ہے تو آپ کبھی بھی اس کو گھر سے باہر نہ نکالتے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں یہ وہ نبی ہیں کہ اس کی جماعت میں اتنے لوگ آئیں گے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی اتنے لوگ جمع ہوئے؟ کیا آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی نبوت پر قیامت آنے والی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا کلمہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں مگر اس سے بچے کو گھر میں بٹھانے کا کیا تعلق؟ کہا کہ اس ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں، اور اگر وہ اسے پا جائیں تو 1 منٹ بھی نہ لگائیں اسے زندہ نہ چھوڑیں۔ میں آپ کو پھر سے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو گھر واپس لے جائیں، اور خبردار اس کو باہر نہ نکالیے جب تک کہ یہ اعلان رسالت نہ کرے۔ اب یہاں پر بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو واپس بھجوا دیا، اور بعض میں ہے کہ راستے کے معجزات نہ دیکھے ہوتے تو شاید ابو طالب بھی پریشان ہو جاتے، لیکن اتنے معجزات کو دیکھ کر ابو طالب کے دل میں ایک اطمینان سا پیدا ہوا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ راہب کا شکریہ ادا کر کے چلے۔ یہ تو شام کے راستے میں پہلا شہر تھا۔ آگے بڑھے یہاں تک کہ شام کے دارالخلیفہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں غالباً پروردگار عالم نے شام والوں پہ حجت تمام کرنا تھی، چنانچہ جب میرا بھتیجا شام کے شہر میں داخل ہوا تو مجھے ایسا احساس ہوا، ایسا لگا کہ جیسے اس شہر میں آسمان سے 14ویں کا چاند اتر کر آ گیا ہو، کیونکہ پورے شہر میں ایک روشنی پھیل گئی، اور ایسی روشنی کہ سارے لوگ اس سے گھروں سے باہر نکل آئے اور یہ دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ یہ کیسی روشنی ہے۔ اور مکہ سے آنے والے قافلے میں ایک نوجوان تھا جس کے چہرے سے نکلنے والا نور سارے شہر کو جگمگا رہا ہے۔ اب سارا شہر اس کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ساری کائنات کے قافلے آتے ہیں، مگر یہ قصہ جو مسئلہ ہے خریدار کو بلانا، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا سامان بازار میں پیش کرے، سارا شہر نکل کر
ان کے پاس آ گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھڑے کھڑے ان کا سارا سامان تجارت فروخت ہو گیا، یہاں تک کہ اس قافلے کو 1 مہینہ رہنا پڑتا تھا، لیکن اس دفعہ سارے 3 دن کے اندر اندر سامان فروخت کر کے نیا سامان لے کر چلے گئے جو یمن کے راستے بھجوایا جانا تھا۔ شام سے پہلے شہر میں بھی عیسائی راہب ملا تھا اور اس شہر میں بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب آیا ہوا تھا جو آیا ہوا تھا اس کا نام نستورہ تھا۔ وہ بھی اسی دن موجود تھا جس دن یہ چاند جیسی روشنی پھیلی تھی۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ 3 دن تک پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب رات کو آرام کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے تو وہ آ کر نہیں جاتا تھا، وہ رسول کے دروازے کے سامنے زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں، نستورہ راہب کی بات ہے جو شامیوں کا سب سے بڑا راہب تھا اور شام عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ 3 دن گزر گئے، زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ تیسرے دن اسے احساس ہوا اور لگا کہ اب اس کی زبان جو ہے وہ حرکت ہوگی، اب اس کی زبان میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا، کہا کہ میں صرف ایک اجازت چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت یہ ہے کہ اس جوان کے کاندھے سے ذرا کپڑا ہٹانا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اس کا جذبہ دیکھا تھا، اس لیے کرتا مبارک ہٹایا۔ مہر نبوت پر اس کی نگاہ پڑی تو بے اختیار بول پڑا اور مسلسل بوسے لینے لگا اور جلدی سے مہر نبوت کو چھپایا اور ابو طالب سے کہا کہ خبردار آئندہ نہ اسے کبھی مکہ سے باہر لانا، نہ مکہ میں بھی کسی کو یہ دکھانے دینا، اور اگر کسی اور نے اس کو دیکھ لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس بچے کی جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس قافلے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس قافلے میں تھے، مگر ہمارا گروہ ذرا الگ تھا۔ سارے شہر کے لوگ تو پیغمبر اسلام اور نستورہ راہب کی طرف مصروف تھے، یہ جگہ چھوڑ کر شہر کے دوسری طرف نکل گئے۔ شہر کے باہر جو ہم گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ اتنے کمزور قسم کے عبادت گزار آدمی ہماری طرف نظر آئے کہ جن کے چہرے کمزوری کی وجہ سے اتنے زرد تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی زعفران ڈال دیا ہو، اور عبادات کی وجہ سے ان کے چہرے پر زردی تھی۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو اچانک پوچھا کہ مکہ کے قافلے میں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، اسی قافلے میں سے آئے ہیں۔ کہا کہ ہمارے ساتھ ہماری عبادت گاہ میں چلو۔ ہم نے کہا کہ تمہاری عبادت گاہ سے ہمارا کیا تعلق؟ کہنے لگا کہ تمہارا نقصان کیا ہے، عزت و احترام ملے گا، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ہم نے بھی سوچا کہ چلو جانے میں کیا حرج ہے۔ وہاں گئے اور عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے اور بھی بہت سارے عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں اور ان کے درمیان ساری عبادت گاہوں بندوں کے بیچ ایک ایسا انتہائی مقدس آدمی بیٹھا ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف کھینچنے لگا۔ ہم اس کے قریب گئے، اس نے ہمیں غور سے دیکھا، دل ایسا لگا جیسے مایوس ہو گیا ہو، جیسے اسے کسی اور کا انتظار تھا، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنے دنوں سے ایک کام کہہ رہا ہوں اور تم میرا اتنا سا کام نہیں کر پائے۔ اس کے ساتھی کانپنے لگے اور کہنے لگے ہم سب کے آقا و سردار ہیں، مگر ہم مکہ کے نوجوان سے ملے تو ہم انہیں لے کر یہاں آ گئے۔ اس نے ہمیں دیکھا، کہا مکے سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ پوچھا کس خاندان سے تعلق ہے؟ ہم نے کہا خاندان بنو امیہ سے۔ یہ سن کر وہ مایوس ہو گیا، کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ خاندان بنو ہاشم کا بھی کوئی فرد آیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں آیا ہے۔ کہا کہ اس میں کوئی بچہ بھی ہے؟ ہم نے کہا ایک بچہ ہے، مگر اس کا کیا تذکرہ کرنا، ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں پتا، اس کو ہم یتیم عبد المطلب کہتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ بزرگ عیسائی راہب اپنے رانوں پر کھڑا ہو گیا اور اچھل کود کرنے لگا، کتاب کو بند کیا۔ یسوع مسیح اور مریم کی قسم، عیسائیت کا زوال آ گیا، آج دین عیسیٰ کو زوال آ گیا، اب اس دین کو مٹ جانا ہے، اور تڑپ کے کھڑا ہو گیا۔
انتہائی بے چینی کے عالم میں ہمارے قریب آیا اور کہا کہ کیا ایک مرتبہ اس بچے کی جھلک ہمیں دکھا سکتے ہو؟ ہم نے کہا کہ شہر میں آیا ہوا ہے اور چلو چل کر دیکھ لو۔ وہ عیسائی راہب ہمارے ساتھ نکلا، شہر میں داخل ہوا۔ ہم نے سوچا کہ ایک دفعہ اس کا امتحان لینا چاہیے کہ یہ اس یتیم بچے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ ہم اسے اپنے قافلے کے نزدیک لے گئے اور قافلے میں موجود ایک اور آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دیکھو، یہ ہے وہ آدمی جس کو ہم دکھانا چاہتے تھے۔ نگاہیں جب اس آدمی کی طرف پڑی، کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور کہیں، اس کی نگاہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ گئی اور بے اختیار یہ کہتا ہوا دوڑا، تم کتنا ہی چھپاؤ، میں نے پہچان لیا کہ وہ کون ہے جو اللہ کی حجت اور انسان کا بھی آقا ہے۔ یہ کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا۔ حضرت ابو طالب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ایسا بزرگ کہ اس کے عضو کو دیکھ کر احترام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، وہ رسول کے قدموں میں چپکا جا رہا ہے، بار بار یہ کہتا جا رہا ہے کہ کاش دنیا معرفت حاصل کرے کہ یہ کون ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ یہ نبوت کا اعلان کرے، پھر اور میں کلمہ پڑھوں۔ پھر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا، تمہیں پتہ نہیں یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے، جس نے اس کا ساتھ حاصل کر لیا، دنیا میں بھی وہ زندہ ہے اور آخرت میں بھی زندہ ہے، جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ دنیا میں بھی مرتا ہے اور آخرت میں بھی مرتا ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلسل ایسے واقعات پیش آ رہے تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے اور ایسے بزرگوں کا اظہار محبت اور عقیدت دیکھا، اس لیے اپنے دل میں بھی ایک خطرہ لاحق ہو گیا، ایک خوف سا بیٹھ گیا، اور 3 دن کے بعد ہم لوگ تیزی سے مکے کی جانب چلے۔ مکہ میں ابھی ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھی دوڑ کر ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ سارا مکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آیا، تو ابو جہل اور اس کا خاندان بنو امیہ کے کچھ افراد پیغمبر اسلام کا استقبال کرنے نہیں آیا۔ شام کا سفر بے انتہا اہم سفر تھا، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گویا دشمن کے درمیان گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل آمنہ وائس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔